قرآن و سنت کے نام پر یہ اتحاد امت نہیں بلکہ انتشار امت پیدا کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کا نام لے کر یہ علماء کے خلاف حرزہ رسائی کرنا، علماء سے لوگوں کو بدظن کرنا، جو کام غلام احمد قادیانی کرتا تھا نا کہ علماء کے قریب نہ جاؤ، یہ منمانی تعویلات کرتے ہیں اور میرے دعووں کو تسلیم نہیں کرتے، بالکل اسی ڈگر پر یہ مرزا صاحب چل رہے ہیں، بالکل 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھ دی، اور سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھنا فقہ حنفی کے اندر وہ جائز ہے۔ اس پر میں نے اپنا پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے کہ صحیح مسئلہ۔ اب سورہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھا جائے تو بطور دعا پڑھنا جائز ہے، بطور قرات پڑھا جائے تو بطور قرات پڑھنا جائز نہیں۔ حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور فقہ حنفی کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اب جتنی تشریحات شروعات اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو یہی مسئلہ ملے گا، لیکن وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ سورہ فاتحہ پڑھ دی نا، تو اب جناب کو موقع مل گیا وہ طرح طرح کی بولیاں بولنے کا۔ کلپ لگایا ہے، وہ کلپ کیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بغاوت اور تقلیل۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے کلپ کا آپ کو جواب ریکارڈ کرواؤں گا، لیکن ترتیب سے۔ جناب نے ابتدا کے اندر جو بات کی ہے اس میں وہ کلپ ریکارڈ کروایا شروع کے اندر، جس میں وہ تیز یعنی تیز کر کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے وہ لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اپنے مسلک کے مفتی اگر فقہ حنفی سے ایک مسئلہ میں انحراف کریں تو اسے شیخ الاسلام سے نہیں بلکہ اسلام سے یہ نکال دیتے ہیں، تو سرکار مجھے اور آپ کو کہاں قبول کریں گے؟ کہ اگر ایک فرقے کا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند مفتی تقی عثمانی ایک مسئلے میں فقہ حنفی سے ذرا سا ڈیویٹ کرے تو اس کے اپنے علماء اسے شیخ الاسلام سے نہیں اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں، تو سرکار مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے قبول کرنا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کو نہ تو کسی نے اسلام سے نکالا ہے، نہ ان کے ساتھ سے شیخ الاسلام کا لقب ہٹایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کو تو کسی نے اسلام سے نہیں نکالا، لیکن جناب آپ نے اس بندے کو اپنی اکیڈمی سے کیوں نکال دیا کہ جس نے یہ آپ کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا پر یہ نوٹس لکھے کہ الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ یعنی من واقعہ کربلا۔ میرا سمپل سوال ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ ہوتی یوں رسوائیاں۔ سادہ سوال۔ آپ کہتے ہیں ہر کسی کو سنیں، علمی تحقیق کریں، یہ علم کا میدان ہے، تو اس بندے نے علمی تحقیق کی، 11 سال آپ کی اکیڈمی کے اندر پہرا دیا، نام میں نہیں لیتا اس کا بھی، 11 سال وہ آپ کا صف اول کا سپاہی تھا، 11 سال تک وہ آپ کا ہیرو تھا۔ یکدم جب اس نے تحقیق کی آپ کے واقعہ کربلا ریسرچ پیپر 5B پر، اس میں اس نے نوٹس لکھے الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ، اور وہ آپ کو چیلنج دے رہا ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر ان باتوں پر مجھ سے گفتگو کر لیں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں رجوع کر لوں گا۔ آپ نے اس کا اکیڈمی کے اندر داخلہ بند، اکیڈمی سے نکال دیا، باقاعدہ میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے اندر یہ طے کر دی یہ بندہ اکیڈمی کے اندر نہیں آ سکتا۔ آناف نے تو مفتی صاحب کو اسلام سے نہیں نکالا، لیکن آپ نے اس بندے کو جس نے آپ کے ریسرچ پیپر 5B کا وہ کہتے ہیں کباڑا کر کے رکھ دیا ہے، اس کو آپ نے اکیڈمی سے نکال دیا۔ نا، میں یہ جہلم کا رہنے والا ہوں، سارے راز کھل جائیں گے۔ اگر نام کی ضرورت پیش آئی تو نام بھی پیش کر دیں گے۔ آگے چل کے جناب نے فرقہ واریت کی ایک بات چھیڑی کہ جی یہی تو فرقہ واریت ہے کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ، یعنی گمراہی مر جاؤ، اور یہی تو قادیانی کہتے ہیں نا اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ۔ ویسے تو کہتے ہیں نا جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، گمراہی مر جاؤ، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر قادیانی ہو تو اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑ، یہی بہانے ہیں۔ تو گویا کہ جناب نے یہاں پر قادیانیوں کو ایک الگ مذہب نہیں بلکہ فرقہ تسلیم کیا، اور یہ تو ان کی ویڈیو کے اندر موجود ہے، یہ قادیانیوں کو ایک فرقہ تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ قادیانیوں سے ہمارا اصولی اختلاف ہے، ختم نبوت کا اختلاف ہے۔ تو یہ کس طرح الفاظ کے لبادے کے اندر کون سا زہر یہ امت مسلمہ کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟
پھر آگے چل کے جناب نے ایک اور بات کہی کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے پر بہت سارے حنفی مولویوں نے گالیاں نکالی ہیں، تو کہتا ہے جی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ سچے حنفی ہیں۔ کیوں کہ اس لیے کہ حنفیت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھ دو، اپنے بابوں کے خیالات اور نظریات کو آگے لے آؤ۔ تو میں سب سے پہلے سلام انہی حنفیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے مفتی صاحب کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ واقعی سچے حنفی ہو، کیونکہ حنفیت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھ کے اپنے بابوں کے جو خیالات ہیں، ان کے نظریات ہیں، انہیں آگے لے کے آنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماخذ کو پڑھے نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فقہ حنفی کا ماخذ کیا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھیں نا، اس کے آگے لکھا ہے رجالہ، اس کی جتنے رجال ہیں وہ سارے ثقہ ہیں اس قول کے۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مسئلہ قرآن کریم سے لیتا ہوں، اگر اس میں نہ پاؤں سنت رسول سے لیتا ہوں، اگر اس میں نہ پاؤں تو پھر قول صحابہ میں جاتا ہوں، اگر قول صحابہ میں نہ ملے تو پھر میں تابعین کے پاس جب جاتا ہوں تو جیسے انہوں نے اجتہاد کیا تو میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ تو گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں پہلے کتاب اللہ کو دیکھتا ہوں، پھر سنت رسول کو دیکھتا ہوں، پھر صحابہ میں سے کسی کے قول کو لیتا ہوں، اگر مسئلہ وہاں نہ ملے تو پھر میں اجتہاد کرتا ہوں، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ اور جناب فقہ حنفی کے بارے میں کیا حرزت سرائی کر رہے ہیں کہ یہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے خیالات اور نظریات کو آگے لے کر آتے ہیں۔ مجھے فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ دکھلا دیں کہ جس میں قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھا ہو اور بابوں کے خیالات کو وہ آگے لے کر آئے ہوں۔ ایک مسئلہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں، اس پر مجھ سے گفتگو کر لیں۔